طرف سے تھوڑی سی دین کی بات دوسروں تک پہنچ جائے، میرا طریقہ آپ کو پسند نہ آئے، لیکن جو بات ہے وہ کیسی ہے اس کو دیکھیں. آپ یہ نہ دیکھیں کہ ان کو بولنا نہیں آتا ہے اور لگے ہیں دین کی باتیں بتانے، تو آپ یہ نہ دیکھیں اور بلکہ اس بات پر عمل. پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو اور بھی خوش رکھے، آمین یا رب العالمین. سب سے پہلے آپ سبھی کو اس ماہ رمضان مبارک کی بہت بہت مبارکباد کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ برکت والا مہینہ اس سال نصیب فرمایا. اس برکت والے مہینے کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق و ہدایت فرمائے اور دیگر عبادت کرنے کی توفیق و ہدایت فرمائے. آج رمضان المبارک کی پہلی تاریخ ہے اور پہلا رمضان ہے، تو میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں لوگوں کو، کیونکہ یہ مہینہ اس میں لوگ بہت سی عبادتیں کرتے ہیں، کیونکہ عبادت کرنا چاہیے. اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی اس شیطان کو قید کر دیا کرتا ہے جو ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور نیک کام کرنے سے ہمیں روکتا ہے. تو جبکہ وہ اسے اب قید کر دیا گیا تو اب لوگ بالکل فری ہو گئے. اور جیسے ایک مثال کے طور پہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا کہ جس مسجد میں میں نماز پڑھنے جاتا ہوں، فجر کی نماز پڑھنے، تو مسجد کے اندر قریب 15 صفیں بنتی ہیں ایک فلور پہ، اور ماشاءاللہ 4-5 منزل بلڈنگ ہے مسجد. تو فجر میں نے زیادہ تر 4 یا 5 صفیں ہی دیکھی پورے سال. لیکن جیسے ہی وہ شیطان کو قید کیا گیا تو ماشاءاللہ دل خوش ہو گیا. وہ 4 منزل بلڈنگ پوری کی پوری فل ہو گئی. تو یہ میرا آنکھوں دیکھا اور واقعہ ہے کہ دیکھیے کیسے وہ شیطان ہم لوگوں کو بہکاتا ہے اور صدائیں آتی ہیں کہ الصلاۃ خیر من النوم، کہ نیند سے بہتر ہے نماز. لیکن شیطان ہمیں ایسے وسوسوں میں ڈال دیتا ہے اور سلا دیتا ہے کہ ہم مسجد کی طرف نہیں جا پاتے. تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ایسے ہی ہمیں یہ پورے مہینے نہیں اور پورے سال نہیں بلکہ پوری زندگی اسی طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق و ہدایت فرمائے، آمین یا رب العالمین. تو اچھا، اس مہینے میں بہت سی عبادتیں ہیں، جیسے قرآن کا پڑھنا. تراویح تو ہوتی ہیں، لوگ مسجدوں میں جاتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، بہت سکون کے ساتھ قرآن ہوتا ہے تو قرآن سنتے ہیں. اب رہی بات، جب ہم لوگ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اپنے اپنے گھروں میں، خاص طور پر خواتین حضرات، میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ اس مہینے میں 4-4 5-5 قرآن کریم کی تلاوت مکمل کرتے ہیں. بہت اچھی بات ہے، آپ 4 کریں 5 کریں، لیکن قرآن کریم کا جو حق ہے اس طریقے سے ادا کریں. کیا حق ہے؟ کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو
تو اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ کان لگا کر اس کو سنتا ہے. اللہ اکبر. لیکن جب ہم پڑھتے ہیں تو اس پڑھنے کا ہمیں ہی سمجھ میں نہیں آتا. اب 5 4 5 3 ایسے قرآن مکمل ہوں گے تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ کیا طریقہ ہوگا اس کا. جو ناظرہ حضرات ہیں جو دیکھ کر پڑھتے ہیں وہ بہت اسپیڈ سے، خود معلوم نہیں کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں. تو اب جب اللہ خود سن رہا ہے اس کو اور آپ اس کو غلط سلط پڑھتے جا رہے ہیں تو یہ درست نہیں ہے بلکہ گناہ ہے. اور ہم نے قرآن کریم کی تلاوت اس لیے شروع کی کہ ہمیں ثواب ملے، بلکہ وہ ثواب کی بجائے گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے، غلط سلط پڑھتا ہوا جا رہا ہے اور اس کو خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو اس قرآن کو آپ ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں. اور ہم ہیں کہ بس پڑھتے ہی جا رہے ہیں، معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. تو مقصد میرا یہی ہے کہ اس قرآن کو آپ 5 نہ پڑھیں بلکہ 1 پڑھیں. میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو میں قرآن کریم پڑھنے سے روکوں، نہیں، لیکن آپ ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، 1 پڑھیں. ان 5 قرآن کا آپ کو ثواب ملے گا. یہاں تک کہ آپ 1 آیت بھی پڑھیں گے اور اس کو سمجھ لیں، اس کا ترجمہ پڑھ لیں. جب یہ رمضان المبارک ہماری زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرما ہی دیا تو کیوں نہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کے مطابق ڈھال لیں. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود یہ پیغام قرآن کریم میں ارشاد فرمائے اور ہمیں ہدایت بخشی کہ آپ قرآن پڑھیں، اس کو سمجھیں. ہم نے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا. بہت سی ایسی باتیں ہیں اس میں، ہدایت کی باتیں جو ہم نہیں کرتے. مطلب اگر جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں ہدایت کی باتیں بتائیں اور ہم تک وہ قرآن بھیجا کہ ہم اس پر عمل کریں، لیکن ہم نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ اس کا بھی یہی ریزن ہے کہ ہم کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے کیا کہا، ہمارے لیے کیا پیغام بھیجا. بہت سے ایسے پیغام ہیں جو ہمیں معلوم ہونا چاہیے اور بہت سی ایسی باتیں ہیں جو رمضان المبارک کے مہینے میں آپ روزہ بھی رکھ رہے ہیں، یہ تو فرض ہے ہم پر، اور نماز بھی پڑھ رہے ہیں، یہ بھی فرض ہے. اور یہ پوری زندگی، یہ رمضان تو 1 مہینے کا ہے، یہ 1 مہینے کا فرض ہے ہم پر، لیکن نماز تو پوری زندگی ہم پر فرض ہے، بالغ ہونے سے اور مرنے تک. تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان باتوں پر عمل کیوں نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ نے خود ہمارے لیے نازل فرمایا. اور رمضان رکھ کے اور ہم چگلی بھی کرتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، بیٹھ کے چوراہوں پر اور ایک دوسرے کی برائیاں کرتے ہیں اور تہمتیں لگاتے ہیں، اور بہت سارے ایسے کام ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمائے ہیں وہ ہم کرتے ہیں. اور جس کے لیے سختی سے کہا ہے کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو میرا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ قرآن کریم کی جب تلاوت کریں تو اس کو اتنا ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں کہ جب سننے والا اللہ ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ
کان لگا کر اللہ انسان کو قرآن کریم پڑھتے ہوئے سنتا ہے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اس طریقے سے پڑھیں کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، اور قرآن کریم کو پڑھنے کے بعد دعائیں مانگیں۔ اور قرآن کریم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں ایک پورا قرآن مکمل کرنے کے بعد ہی ہم نے ثواب ملے گا، نہیں، بلکہ آپ ایک آیت پڑھ لیں، ایک آیت کو پڑھ لیں، اچھی طریقے سے پڑھ لیں، اور انشاءاللہ آپ کو قرآن کریم کا ثواب ملے گا۔ آپ پڑھیں، لیکن نہیں پڑھنا ہمیں 4 یا 5 قرآن کریم مکمل کرنا ہے، ہو کیسے بھی، بس ہمیں پڑھنا ہے، ہماری انگلی چل رہی ہے اور ہم پڑھتے جا رہے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں اور بہنوں، اس بات پر اچھا میری یہ ویڈیو آپ ضرور شیئر کریں، اور جن لوگوں کو یہ معلوم ہے اور آس پاس ایسے لوگ ہیں تو ان کو وہ بتائیں۔ میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ میری طرف سے تھوڑی سی دین کی بات دوسروں تک پہنچ جائے، میرا طریقہ آپ کو پسند نہ آئے، لیکن جو بات ہے وہ کیسی ہے اس کو دیکھیں۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ ان کو بولنا نہیں آتا ہے اور لگے ہیں دین کی باتیں بتانے، تو آپ یہ نہ دیکھیں، اور بلکہ اس بات پر عمل کریں کہ ہاں سوچیں، اپنے آس پاس کے علماء اکرام سے رابطہ کریں اور ان سے پوچھیں کہ یہ بات صحیح ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں قرآن شریف اور معلوم ہی نہیں ہے ہم پڑھ کیا رہے ہیں، اور بس تیز تیز ہمیں، اگر ایک دن میں آپ 5 سپارے پڑھیں گے تبھی ہم ایک مہینے میں 5 قرآن کریم مکمل کریں گے، تو ہم 5 نہ پڑھ کے ایک پڑھ لیں، لیکن اچھی طریقے سے پڑھ لیں، لفظ و لفظ اچھی ادائیگی کریں، تاکہ اللہ بھی خوش ہو جائے کہ ہاں میرے بندے نے کیا تلاوت کی ہے قرآن کریم کی۔ اور یہ مہینہ تو برکت والا مہینہ ہے، آپ جو نیکیاں کماتے ہیں وہ ڈبل ہو جاتی ہیں، 2 گنا ہو جاتی ہیں۔ چلیے ویڈیو لمبی ہو جائے گی، میری آپ لوگوں سے بس یہی گزارش ہے کہ آپ دین کی اگر تھوڑی بھی بات جانتے ہیں تو اپنے آس پاس کے ایسے لوگ جو اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں ان کو بتائیں اور ان تک پہنچائیں۔ اگر آپ کو نہیں معلوم ہے اور آپ کو ایسی بات پتہ چلی کہ ہاں یہ ہمیں پہلے سے نہیں معلوم تھی، تو آپ علماء کرام سے رابطہ کریں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ ہاں اگر صحیح ہے تو اس کو آپ اپنے دوستوں میں، اپنے عزیزوں میں، اپنے گھر والوں میں شیئر کریں کہ اس طریقے سے یہ عمل ایسا نہیں ہوتا ہے، اس طریقے سے ہوتا ہے۔ تو دین کی بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے، تو آپ اپنے زبان سے لوگوں تک دین کی بات پہنچائیں، جو بھی معلوم ہے وہ لوگوں تک دین کی بات پہنچائیں۔ اور اچھا یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، اگر آپ نے یہاں تک ویڈیو دیکھ لی ہے تو یہ بھی دیکھ کے جائیں، جیسے علماء اکرام ہم سے یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو آپ ترجمہ نہ پڑھیں، جو عالم نہیں ہیں ان لوگوں کے لیے یہ کہتے ہیں عالم لوگ کہ آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے ترجمہ، کیونکہ آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ جب قرآن کریم کھول کر بیٹھیں تو آپ ترجمہ ایک آیت پڑھیں تو ایک آیت کا ترجمہ بھی پڑھیں، اور اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو نیچے تفسیر لکھی ہوئی ہے، تفسیر پڑھیں۔ اب پھر بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ اپنے علماء سے رابطہ کریں، آپ علماء سے پوچھیں کہ یہ کیا، اس کا معنی کیا ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ گمراہ
گمراہی کا دروازہ کھولیں گے جو عالم نہیں ہیں اور قرآن کریم کا ترجمہ پڑھتے ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے. آپ ترجمہ پڑھیں. میں آنے والے ٹائم میں اس پر بھی ایک چھوٹی سی ویڈیو بناؤں گا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ گمراہی کا دروازہ کھولیں گے تو وہ کس طریقے کی گمراہی پھیلا رہے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا. چلیے خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس بابرکت مہینے کے صدقے میں ہمیں نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق و ہدایت فرمائے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق و ہدایت فرمائے، اور اس مہینے ہی نہیں بلکہ پورے سال اور پوری زندگی ہمیں نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق و ہدایت فرمائے. دنیا کے ہر مسلمان کی جان کی، مال کی، ایمان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.